نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ فروز مولانا قاری محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم اور ذمہ دار مدرسہ حضرت قاری عادل صاحب دامت برکاتہم اور پردے کے پیچھے بیٹھی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں حضرت قاری عادل صاحب سے درخواست کروں گا کہ مستورات میں اپنی کوئی نگراں مقرر فرمائیں تاکہ وہ بات توجہ سے سنیں اور باتیں نہ کریں. یہ جو شور ہو رہا ہے یہ بند ہو رہا ہے. میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہوتے رہیں. اور یہاں جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اندر اپنی ایک نگراں مقررہ کر لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے حضرت کی آواز آ سکیں. یہ جو شور و شرابہ ہے اسے کم کر دیں، یہ نہ کریں. محترم سامعین اور مائیں بہنیں، اس وقت جو گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ گفتگو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن اصل وہ مضمون اور وہ حکم اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں.
یہ خاص عنوان جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی، وہ اہم موضوع اور اہم عنوان نکاح کا عنوان ہے۔ نکاح کی بات اور نکاح کا مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح اسلامی معاشرے میں ایک اہم اور ایک افضل عنوان ہے۔ نکاح محض معاشرت نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت بھی ہے۔ نکاح کے اندر دونوں پہلو رکھے ہیں اللہ رب العزت نے۔ نکاح ایک معاشرت بھی ہے اور نکاح عبادت بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اور پوری انسانیت کو عام طور سے اس ازدواجی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے اور نکاح کی نوبت آتی ہے۔ جب دو بچے جوان ہو جاتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو پھر ان کو ازدواجی رشتے میں، نکاح کے رشتے میں جوڑا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی بہت اہم، بہت قیمتی اور بہت نازک سفر ہوتا ہے۔ نکاح کا رشتہ انتہائی ضعیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں کو اس کی بہت زیادہ رعایت کرنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو مخالف صنف، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ دونوں آپس میں نکاح کے رشتے میں جڑتے ہیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ نکاح واقعتاً بہت قیمتی شے ہے، نکاح بہت ہی افضل شے ہے، نکاح شریعت کا ایک اہم حکم ہے اور اس کے مختلف مراحل شریعت نے بیان کیے ہیں۔ نکاح ایک موقع پر فرض ہو جاتا ہے، کبھی نکاح فرض نہیں تو واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح بعض لوگوں اور حالات کے اعتبار سے نکاح کا حکم سنت مؤکدہ کا ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کا حکم استحبابی بھی ہوتا ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے شریعت نے یہ مراتب بیان کیے ہیں۔ بسا اوقات کسی انسان کے لیے نکاح کرنا فرض نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو نکاح کرنا اہم فریضہ ہے، عبادت ہے، نکاح کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی میں جو قدم مرد کا اٹھتا ہے، جو قدم بیوی کا اٹھتا ہے، ان دونوں کو اپنے قدم بہت احتیاط سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو کھولنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یوں ہی کیف متفق جو زبان پر آئے بول دیا جائے، جیسے چاہے ہم اس زندگی کو آگے بڑھائیں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ہوگا۔ مرد کو بھی بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور عورت کو بھی بہت سوچ سمجھ کر کے چلنا ہے۔ عورت کو بھی اس رشتے کا پورا خیال رکھنا ہے۔
مرد کو بھی اس رشتے کی پوری رعایت کرنی ہے، کیونکہ یہ رشتہ صرف ایک لفظ سے جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ سے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا نازک رشتہ ہے یہ۔ ایک جوان بچہ، جوان بچی آپس میں نکاح جوڑتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں۔ ایک یوں کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، دوسرا قبول کر لیتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، بس یہ رشتہ قائم ہو گیا، نکاح ہو گیا ہے، یہ دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، یہ دونوں شوہر اور بیوی بن گئے ہیں۔ اب ان کی زندگی کا ایک دوسرا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ان دو الفاظ سے جو رشتہ قائم ہوا ہے یہ بہت نازک رشتہ ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اسے کسی دیوار کی طرح مضبوط سمجھیں کہ دھکے مارنے سے دیوار گرتی نہیں ہے۔ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا میرے بھائیوں، ہاں اس میں رفتہ رفتہ استحکام آتا ہے، لیکن وہ بہت نازک ڈور کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈور کو آپ آسانی سے توڑ سکتے ہیں، اسی طرح نکاح کا رشتہ بھی بہت آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور ایک لفظ طلاق سے یہ نکاح ختم ہو جایا کرتا ہے، اور اچھی خاصی خوشگوار زندگی، میاں بیوی کی بہت عمدہ زندگی اور میاں بیوی کا یہ عمدہ رشتہ آن کی آن میں ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ نکاح کی فضیلت کا اندازہ اور نکاح کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم علیہ السلام کے اس فرمان سے ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری عادت ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا ہے، انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی بیویاں رکھی ہیں، بیویوں سے نکاح کیا ہے، بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انبیاء کی اولادیں ہوئی ہیں، انبیاء رشتہ ازدواج میں منسلک رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا ہے، ہر نبی نے شادیاں کی ہیں اور ان سے اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ رشتہ ازدواج اللہ نے انبیاء کو بھی عطا فرمایا، بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے ہمیں نکاح کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور پیغمبر نے بتلا دیا ہے نکاح میری سنت ہے، اور سنت پیاری سنت اللہ کے نبی کی سنت، اس سے ہمیں محبت اور تعلق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ لہذا نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقے سے بھی محبت ہو، تبھی ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں، تبھی ہم صحیح معنی میں مومن ہیں۔ تو نکاح پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے مقام پر پیغمبر نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لیکن میری سنت سے جو اعراض کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کے وقت میں امام صاحب، خطیب صاحب، نکاح کرانے والے مولانا صاحب یہ روایتیں پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، النکاح من سنتی، یہ روایت پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ اس روایت میں آقا نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، مجھ سے رشتہ نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اس بات پر دھیان دو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مرد کو بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بیوی کی نعمت سے نوازا ہے۔ عورت کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو شوہر کی نعمت سے نوازا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر بہت اہم نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی بہت اہم نعمت ہے۔ ہر ایک کو ایک کا مقام سمجھنا چاہیے۔ شوہر بیوی کی اہمیت کو سمجھے اور بیوی شوہر کی اہمیت کو سمجھے، تب یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے
अंदर तक़वियत पैदा होती है और ये रिश्ता मजबूती के साथ आखिर उम्र तक चलता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और माओ बहनों, इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। आज इस रिश्ते के अंदर हमसे बड़ी कोताही हो रही है, बड़ी गलतियां हो रही हैं, हम बड़ी चूक का शिकार हैं, बड़ी खता में पड़े हुए हैं। ना तो शोहर बीवी की अहमियत को जानता है, न बीवी शोहर की अहमियत को जानती है। दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, दोनों तरफ से खताएं हो रही हैं, दोनों तरफ से गलतियों के अंबार हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वजह इसकी क्या है? जहालत है, नादानी है, अनजानापन है, हमारे पास तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, हम तालीम हासिल नहीं करते हैं, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम शरीयत नहीं पढ़ते, हम सीरत पाक को नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी का तरीका हम नहीं देखते। कुरान ने हमें इस सिलसिले में क्या तालीम दी है, कुरान ने हमारी इस मौके पर क्या रहबरी फरमाई है, आका की सीरत हमें क्या दर्स दे रही है, क्या सबक दे रही है, ये सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। ये कब मालूम होगा? जब हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, हदीस को समझेंगे, आका की सीरत को पढ़ेंगे, उसे समझकर जिंदगी गुजारेंगे, तो हमें मालूम होगा कि कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, इस नाजुक रिश्ते को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाना है। जाहिर है मर्द की साख अलग है, औरत की बनावट अलग है, मर्द का मिजाज अलग है, औरत का मिजाज अलग है, दोनों के मिजाज एक हो नहीं सकते हैं। अल्लाह ने दो सिंफें बनाई हैं, दो किस्में बनाई हैं, मर्द अलग निस्ब है, औरत की सिंफ अलग है। अल्लाह ने मर्द के अंदर जो खुसूसियात रखी हैं वो औरत में नहीं होती हैं, जो औरत में पाई जाती है वो मर्द के अंदर नहीं होती हैं। दोनों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, मर्द का मिजाज अलग है, औरत का मिजाज अलग है, इख्तिलाफ पाया जाएगा, फितरी चीज है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। हम उसे बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते, हम उसे बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते। आज बिगाड़ इसी में है कि शोहर ये चाहता है कि बीवी का मिजाज मेरे मिजाज से मिल जाए, बीवी चाहती है शोहर का मिजाज मेरे मिजाज से मिल जाए। हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों, ये बेजा हम कोशिश कर रहे हैं, बेसूद कोशिश कर रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह ने बनाया है, इंसान कैसे उसको बदल सकता है, इंसान कैसे उसको पलट सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने इंसान को मर्द की अलग बनावट में दिया है और औरत को अलग बनाया है। मर्द का मिजाज अलग है, औरत का मिजाज अलग है। मर्द औरत के मिजाज को बर्दाश्त करे, औरत मर्द के मिजाज को बर्दाश्त करे, दोनों हिल्म और बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, एक साथ रह रहे हैं, मुख्तलिफ मिजाज वाले हैं, ऊंच नीच आ जाती है, कभी कभी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। कोई बात बीवी कहती है, कोई बात शोहर कहता है, मगर वो बात जो बीवी ने कही है शोहर के मिजाज के खिलाफ है, जो काम बीवी ने किया शोहर के मिजाज के खिलाफ है। कभी इसका उल्टा होता है, जो बात शोहर कहता है बीवी के मिजाज के खिलाफ जाती है, जो काम शोहर करता है बीवी के मिजाज के खिलाफ जा रही है। अब यहाँ पर दोनों को समझना चाहिए, मर्द को यह ख्याल करना चाहिए बीवी ने जो बात कही है अपने मिजाज के मुताबिक कही है, अपनी फितरत के मुताबिक कही है, उसकी फितरत में यही सही है, लेकिन मेरे मिजाज के खिलाफ है। अब ये चाहे कि मैं अपने मिजाज को औरत के मिजाज पर गालिब करूं, अपनी फितरत को औरत की फितरत पर गलबा दे दूं, ये दुरुस्त नहीं है। औरत चाहे कि शोहर मेरे मिजाज के मुताबिक रहे, मैं जैसा चाहूं वैसा ही मेरा शोहर चाहे, मैं जो कहूं वही शोहर कहे, मैं जो करना चाहूं वही शोहर करे, ये हो नहीं सकता। यहाँ औरत को अपने मिजाज को दबाना होगा, मर्द भी अपने मिजाज को दबाए, औरत भी अपने मिजाज को दबाए, कुव्वत बर्दाश्त से काम लें, इसलिए कि मिजाज मुख्तलिफ हैं, इख्तिलाफ तो होगा ही, फितरी चीज है ये, दोनों का मिजाज एक है ही नहीं। अल्लाह ने दोनों को एक मिजाज का बनाया ही नहीं है, अल्लाह ने दोनों की बनावट को अलग अलग कर दिया है। जब अलग अलग दो मुख्तलिफ चीजें आपस में एक साथ रहती हैं तो ऊंच नीच आती है, कभी कभी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ऐसे मौके पर शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया है, हमें शरीयत के हुक्म को समझना चाहिए।
میری مائیں بہنیں اپنے کانوں کو ذرا کھولیں اور شریعت کا حکم سنیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ماں بہنوں کو اپنے دماغ کو حاضر کرنا چاہیے، قرآن کا حکم سننا چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عورتیں دھیان سے سنیں، نوجوان بیٹیاں دھیان سے سنیں. کل انہیں رشتہ ازدواج میں جڑنا ہے، شوہروں کی بیویاں بننا ہے، انہیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. عورتوں کو اس حکم پر جھکنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے. جو اللہ کہے وہ ہمیں ماننا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس پر چلنا ہے. اس لیے ماں بہنوں کو اس حکم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں کے نگراں ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے عورت مرد کی نگرانی میں زندگی گزارے گی. کیوں؟ اللہ نے آگے بیان کیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں قوی بنایا ہے، با عظمت بنایا ہے. عورت کو اللہ نے اس کے مقابلے میں نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے. تو مردوں کو وہ کام دیے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کی ضرورتیں پورا کریں. مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. نکاح کے وقت عورت سے نکاح کرتے ہیں، مہر کا بار اٹھاتے ہیں. مہر کی ادائیگی مردوں پر لازم کی گئی ہے، عورتوں پر نہیں. عورت کے لیے مہر میں مال متعین کیا گیا ہے. یہ مال کون دے گا؟ مرد خرچ کرے گا. نکاح کے بعد عورت کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ شوہر برداشت کرے گا. شوہر کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، شوہر کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچ برداشت کریں، ان کے لباس کا انتظام کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، ان کے جو ہے شب و روز گزارنے کے اسباب فراہم کریں. بیویوں کے لیے رعایت کرنا مردوں پر لازم کیا گیا ہے. تو یہاں چونکہ مردوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بیویوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، مردوں کو عورتوں کے لیے رئیس بنا دیا ہے، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنا دیا ہے. قرآن اس کو بیان فرماتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، دونوں پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد اپنی اس سرداری کا، مرد اپنی اس نگرانی کا اور اپنی اس فوقیت کا غلط استعمال کرے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کبھی بیوی سے کوئی چوک ہو جائے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، عورت ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کبھی زبان سے غلط لفظ بول دیتی ہے، کبھی کوئی عمل غلط کر دیتی ہے، کبھی شوہر کے مزاج کے خلاف غلط قدم اٹھاتی ہے، تو شوہر کو ایسے موقع پر برداشت کرنا چاہیے. اور الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ جب چاہو عورتوں کی غلطی کو لے کر ان کے اوپر پل پڑو اور لٹ اٹھاؤ اور فوراً ان کی زبردست پٹائی کر دو. اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. مردوں کو یہاں پر اپنی قوت برداشت سے کام لینا پڑے گا، بلکہ یہاں ایک اصول بتایا گیا ہے، ایک طرز بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ اور ایک اسلوب بتلایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کوئی تمہاری پریشانی کا سبب بن جائے، کسی طریقے سے بیوی کے اندر زیادہ جو ہے بدتمیزی آ رہی ہے، مزاج اس کا اچھا نہیں ہے، وہ شوہر کی بات پر تحقیر کرتی ہے، شوہر کی تذلیل کرتی ہے، شوہر کو نیچا دکھاتی ہے، غلط الفاظ استعمال کرتی ہے، عزت نہیں کرتی ہے، شوہر کا احسان نہیں مانتی، شوہر کو شوہر کا درجہ نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ بدتمیزی پر اتر آتی ہے، بد اخلاقی کا کردار پیش کرتی ہے، نہ شریعت کا لحاظ کر رہی ہے،
نہ ہی معاشرے کا لحاظ کر رہی ہے، نہ ہی اپنے شوہر کو کسی طرح عزت دے رہی ہے، ایسے موقع پر قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ پہلی مرتبہ انہیں سمجھائیں، وَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، مارنا نہیں، سمجھاؤ ان کو، انہیں بتاؤ، اللہ کا حکم سناؤ، رسول کی سیرت سناؤ، پیغمبر کا طریقہ بتلاؤ۔ اگر سمجھدار ہوگی، دین اس کی فطرت میں ہوگا، صحیح عقل ہوگی اس کے پاس، اس کے مزاج کے اندر سنجیدگی ہوگی، تو وہ قرآن کا حکم سنے گی، رسول اللہ کا حکم سنے گی، سیرت پاک کو سنے گی، شریعت کو سنے گی، سن کر کے اپنی غلطی پر نادم ہو جائے گی اور اپنی غلطی چھوڑ دے گی، نصیحت کا اس پر اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ قرآن دیا گیا تو قرآن میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، وَعِظُوهُنَّ، پہلی مرتبہ شوہر انہیں سمجھائیں، تنبیہ کریں، ایسا نہ کرو، یہ کرنا غلط ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیوی کو اچھی طرح سے، پیار سے، محبت سے اس کے نفع نقصان بتا کر کے، ایسا کرو گی تو نقصان ہوگا، ایسا کرو گی تو نفع ہوگا، سمجھائیں اس کو، اس کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا۔ لیکن اگر اب بھی نہ مانے، اب بھی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، تو دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا جب عورت پر نصیحت کارگر نہ ہو، جب عورت تمہاری بات نہ مانتی ہو، تمہاری نصیحت پر کان نہ دھرتی ہو، اور پھر بھی وہ اپنی بد کرداری پیش کر رہی ہے، تب بھی وہ اپنی بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، شوہر کی تذلیل اب بھی کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ اب بھی بدسلوکی سے پیش آ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، اب تم ان سے اپنے بستروں کو الگ کر لو، ان سے بات چیت بند کر دو۔ یہ اللہ نے دوسرا حکم دیا ہے، بستر الگ کرنے کا حکم دیا، کمرہ الگ کرنے کا حکم نہیں دیا، کمرہ وہی رکھنا ہے، بستر الگ کرنا ہے، ان کے پاس رہنا بند کر دو، ان کے ساتھ لیٹنا سونا بند کر دو۔ یہ جب سمجھدار ہوگی تو اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے بے چین ہوگی، پریشان ہوگی اور شوہر کو منائے گی، یا شوہر کو اپنی غلطی کا احساس، بسا اوقات شوہر غلطی کرتا ہے تو شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو دونوں میں بات چیت ہو جائے گی، پھر مل بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں گے۔ تو دوسرا طریقہ بتلایا ہے، پہلے نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کام نہ دے تو بستر الگ کر دو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اگر اب بھی عورت کی عقل میں بات نہ آئے، نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں، شوہر کی جدائی کی کا بھی کوئی اثر نہیں، شوہر کے جدا ہو جانے کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا ہے، اب بھی وہ اپنی غلط روش پر باقی ہے، اب بھی اپنے غلط طریقے پر چل رہی ہے، اب بھی اپنی بد سلوکی پر لگی ہوئی ہے، ابھی بھی وہ اپنی بد اخلاقیوں سے باز نہیں آتی ہے، ابھی بھی وہ شوہر کے مال میں خرد برد کرنے سے باز نہیں آتی، شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، شوہر کے گھر کو اچھی طرح نہیں چلاتی، یہ بات اس کے اوپر کسی بھی طرح کارگر نہیں ہے، تو تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب پٹائی بھی ہو سکتی ہے، تیسرے نمبر پر ہے پٹائی۔ پہلے نصیحت کرو، نصیحت کارگر ہو جائے، دوسرا طریقہ نہیں، اور اگر نصیحت کا اثر نہ ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرو، بستر الگ کر دو، ان سے جدا ہو جاؤ، اور اگر یہ کارگر ہو جائے تو تیسرا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر دوسرا طریقہ بھی کارگر نہیں ہوتا ہے، اب بھی ناکامی ہے، اب بھی وہ اپنی روش پر باقی ہے، تو اب تیسرا طریقہ پٹائی ہے۔ اول پیغمبر علیہ السلام نے بیویوں کو مارنے سے شوہروں کو منع کر دیا تھا اور سختی سے منع کیا، لیکن بعض صحابہ نے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے جب سے بیویوں کو مارنے کے لیے منع کیا ہے، بیویاں شوہروں کے سر پر بیٹھ گئی ہیں اور شوہروں کے اوپر چڑھ آئی ہیں، اب وہ شوہروں کو عزت نہیں دے رہی ہیں، تو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا طبیعت تو میری نہیں چاہتی کہ عورتوں کو مارا جائے، عورتوں کی پٹائی کی جائے، بیویوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ دست درازی کی جائے، ان کے اوپر جو ہے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائی جائیں، ان کو مارا پیٹا جائے، میری طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہی ہے۔
ہوئی ہے، اللہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں، اللہ کچھ اور ہی فرماتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا تھا ایسا نہ ہو، مگر میرا چاہا ہوا نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہتے ہیں، ہوگا وہ جو اللہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے آیت میں نازل فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ نہیں مانتی، نصیحت کا اس پر اثر نہیں، اس کے اوپر جدائی کا کوئی اثر نہیں، تو اب اس کی پٹائی کی جائے گی، پٹائی کی جائے گی۔ آقا نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر پٹائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ توڑ دیا جائے، پیر توڑ دیا جائے، ہڈیاں توڑ دی جائیں، بدن پر نشان پڑ جائیں، ایسی پٹائی کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ایسی پٹائی کی اجازت ہے کہ اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہے، اس لیے ایسی پٹائی کی جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی میں ضرب پیدا نہ ہو، اس طرح کی پٹائی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ تینوں طریقے بھی کارگر نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ اگر نصیحت سے کام چل جائے تو چلا لو، اب دوسرا طریقہ اختیار نہیں کرنا، اور اگر نصیحت کام کرنا ہو تو پھر ان سے الگ ہو جاؤ، اس پر کام ہو جائے تو تیسرا طریقہ اختیار نہ کرو۔ لیکن اگر یہ کارگر نہ ہو تو اب تیسرے طریقے پر آؤ، اور وہ مار پیٹ کا طریقہ ہے، یہ کارگر ہو جائے تو اب چوتھا راستہ اختیار نہ کرو۔ اب کوئی بہانہ تلاش مت کرو عورتوں کے لیے ظلم و زیادتی کا، کوئی چوتھا راستہ اختیار نہ کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اگر وہ تمہاری مطیع بن جائے، تمہاری اطاعت کرنے والی ہو جائے، تمہاری بات ماننے والی ہو جائے، تمہاری اطاعت شعار ہو جائے، تمہاری بیویاں اچھی ہو جائے، تمہاری بیویاں اپنی غلطی سے دور ہو جائے، اپنی طبیعت کو درست کر لے، اپنی زبان کو درست کر لے، گھر کی نگرانی کرنے لگے، بچوں کی صحیح تربیت پر آ جائے، گھر والوں کو احترام دینے لگے، تو اب شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے اوپر کوئی زیادتی کا طریقہ اختیار نہ کریں، کوئی چوتھا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ اب بیویوں کو عزت دیں، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، بیویوں کو بیویوں کا مقام دیں، بیویوں کو گھر کی نگرانی اور ذمہ داری پر ان کا احسان مانیں، بیویوں کو عزت دے کر انہیں اپنی چاہت کا تحفہ بنائیں اور انہیں محبتیں دیں، اور بتائیں کہ بیویاں ہماری ضرورت ہیں، بیویاں ہماری چاہت ہیں، قرآن نے ان کو ہمارے لیے ضرورت بنایا ہے، چاہت بنایا ہے، اللہ نے انہیں شوہر کے لیے قیمتی تحفہ بنایا ہے۔ اب شوہر کو اس کی قدر کرنی چاہیے، شوہر کو اس کی عزت کرنی چاہیے، شوہر کو اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ضرورتیں بھی محدود ہیں میرے بھائیوں، بیوی کو ایسی ضرورت اور ایسی چاہت کا اظہار ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو شوہر کی طاقت میں نہ ہو، جو شوہر کی بس میں نہ ہو، شوہر کی مالی طاقت سے باہر ہو، ایسی آرزو بیوی نہ کرے۔ بیوی ایسی ضرورت پیش کرے، ایسی آرزو، ایسی چاہت پیش کرے کہ اس کا شوہر آسانی سے اسے پورا کر سکتا ہو، ایسی چاہت پیش کرے۔ اب بازار میں سوٹ تو بک رہا ہے 5,000 کا، شوہر بیچارے کے پاس 2,000 روپے ہیں، بیوی چاہتی ہے کہ 5,000 والا سوٹ مجھے پہنایا جائے، یہ غلط ہے۔ بیوی اس موقع پر ناسمجھی کا ثبوت پیش کر رہی ہے، بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی رعایت کرے، اپنے شوہر کے بارے میں سوچے، میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ 5,000 کا سوٹ مجھے پہنا سکے، اس کی آمدنی کم ہے، لہذا اس کی آمد اور اس کی مالیت کے اعتبار سے ہی مطالبہ کرے جسے وہ برداشت کر سکے۔ یہ سمجھداری ہے، یہ سنجیدگی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ گھر چلانے والی بات ہے، یہ گھر سنبھالنے والی بات ہے۔ اگر بیوی ایسا نہیں کرتی ہے، ناسمجھی ہے، سنجیدگی نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ گھر چلانا نہیں چاہتی ہے، وہ گھر کو اجاڑنا چاہتی ہے، گھر بسانا نہیں چاہتی، گھر بگاڑنا چاہتی ہے، یہ عورت سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھداری تو یہ ہے اپنے شوہر کی رعایت کرے، شوہر میں سمجھداری یہ ہے بیوی کی رعایت کرے، اپنی بساط، اپنی وسعت کے مطابق بیوی بچوں کا خرچ لائے اور ان پر خرچ کرے اور ان کی ضرورتیں پورا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں صحابہ کی زندگی میں دیکھنا چاہیے، کس کس طریقے سے صحابہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ کی
जिंदगी से सबक लेना चाहिए, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से सबक लेना चाहिए, आयशा सिद्दीका की जिंदगी से सबक लेना चाहिए, हजरत फातिमा पैगंबर की चहीती बेटी, लाडली बेटी, सबसे उम्दा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहने वाली, और हुजूर भी आपको सबसे ज्यादा चाहते। हजरत फातिमा आपकी लाडली बेटी है। निकाह किससे किया? हजरत अली से किया। हजरत अली भी आपके चहीते दामाद हैं, चहीते दामाद हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस चहीते दामाद, चहीती बेटी की जिंदगी को देखो, कितनी कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा हजरत फातिमा ने आकर के दरख्वास्त की, गज़वे से तशरीफ लाए, पता हुई सबको गुलाम दिए जा रहे हैं, बांदियां दी जा रही हैं, सहाबा आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सहाबियात आ रही हैं, लेकर के जा रही हैं। हजरत फातिमा ने सोचा, बांदियां आई हैं, गुलाम आए हैं, मैं भी अपने अब्बा की खिदमत में जा करके अपनी दरख्वास्त पेश करूंगी और अब्बा से कहूंगी मुझे भी कोई कनीज मिल जाए, मुझे भी कोई बांदी मिल जाए, ताकि मेरे घर का काम आसान हो जाए। हजरत फातिमा पैगंबर की खिदमत में आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, पानी लाते लाते मशकों से मेरे कांधों पर निशान पड़ गए हैं, पानी धोने की वजह से, पानी की मश्क लटकाने की वजह से कांधों पे निशान पड़ गए, चक्की चलाने की वजह से हाथों में निशान पड़ गए हैं। अल्लाह अल्लाह के पैगंबर, ऐ मेरे अब्बा, अगर आप मुझे एक बांदी, एक कनीज दे दें, एक खादिमा दे दें, तो मेरा काम हल्का हो जाए, मेरा काम आसान हो जाए, मैं आसानी से अपना घर का काम निपटा सकती हूँ। हुजूर ने फरमाया, फातिमा, इससे अच्छी बात बता दूं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बताइए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, फातिमा, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद अगर तुम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तो ये तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वापस आ गई, वापस आ गई। अब्बा ने नसीहत फरमाई, अब्बा की नसीहत मान ली, बाप की नसीहत मान ली और घर आ गई और अपने कामकाज में बिना किसी चूनो चरा के मशगूल हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कभी इख्तिलाफ भी हो जाता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता था कि हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर दी, कोई बदकलामी कर दी, ऐसा नहीं। इख्तिलाफ होता है, मैंने बतलाया, इख्तिलाफ तो हुजूर में और आयशा में भी हुआ है, इख्तिलाफ तो हुजूर और आयशा के दरमियान भी हुआ है। एक रिवायत में है, आका फरमाते हैं, आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो मैं पहचान लेता हूँ। हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी, कैसे पहचान लेते हो, कैसे समझ लेते हो कि मैं आपसे नाराज हूँ? आका ने फरमाया, आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो मैं इससे समझ लेता हूँ कि तुम मेरा नाम नहीं लेती हो, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती नहीं हो, मैं समझ जाता हूँ आयशा मुझसे नाराज है। चुनांचे पैगंबर हजरत आयशा की नाराजगी दूर करने का काम करते हैं, हजरत आयशा को मनाते हैं, हजरत आयशा मान जाती हैं, समझदार हैं। हालांकि हजरत आयशा की उम्र बहुत कम उम्र है, हजरत आयशा लड़कपन की जिंदगी गुजारती है। 9 साल की उम्र में पैगंबर की खिदमत में आ रही, 9 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, ना समझ बच्ची होती है। 9 साल की उम्र में आका की खिदमत में हजरत आयशा आ रही है और 9 साल पैगंबर की खिदमत में रहती है। जब हुजूर का इंतकाल हो रहा है, हुजूर की वफात हो रही है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 18 साल हो चुकी है। 18 साल, अब आपकी जवानी भरी है, अब आपको शबाब आया है, अब ये समझदारी का वक्त शुरू हुआ। अल्लाह के नबी दुनिया से चल बसे, मगर इस 9 साल जिंदगी में कभी भी आप हजरत आयशा की जिंदगी में ऐसा नहीं देखेंगे कि हजरत आयशा ने कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी की हो, कभी हुजूर के काम में दखल दिया हो, कभी हुजूर से कोई नाजायज मुबालगा किया हो, कोई हुजूर की ताकत से ज्यादा अपनी ख्वाहिश और फरमाइश की हो, अपनी कोई च्वाइस पेश की हो। नहीं नहीं, हजरत आयशा ने हमेशा हुजूर की रियायत की, हुजूर
हुजूर का अदब किया, हुजूर का एहतराम किया, शोहर के आदाब पूरे किए, शोहर को इज्जत दी, शोहर के साथ जिस तरह रहना चाहिए इस तरह रह करके दिखाया, घर चलाया, घर बनाया, पैगंबर को इज्जत दी, पैगंबर को खुश रखा, हर वो काम कर दी जिससे आका खुश हो जाते थे। औरत का यही काम होना चाहिए। हुजूर ने एक मौके पर फरमाया, सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जब मर्द बाहर से आता है, कहां से? जाहिर है मर्द मशक्कतें उठाता है, मर्द सुबह को घर से निकलता है, शाम को घर आता है, क्या करता है, किस तरह रहता है, घर से बाहर निकलकर। याद रखें माओ बहनों, कान खोल करके सुनो, जब मर्द घर से निकलता है, घर से निकल करके कहीं सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। क्यों? सुकून की जगह, आराम की जगह अल्लाह ने घरों को बनाया है। घर है वो जगह जहां सुकून मिलता है, जहां आराम मिलता है। बीवी है वो चीज जिससे सुकून मिलता है, जिससे आराम मिलता है। शौहर सुबह उठता है, बीवी को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, बच्चों को छोड़ता है, घर से निकलता है, रोजी कमाने के लिए मुलाजमत करता है, खेती करता है, न जाने क्या क्या करता है, तिजारत करता है, किस किस तरह के लोगों से मुलाकात करता है। कहीं गुस्सा होता है, कहीं नरमी होती है, कहीं झगड़ा होता है, कहीं किसी तरह की बात पेश आती है। मुख्तलिफ मिजाजों के लोग सामने आते हैं, मुख्तलिफ किरदार पेश करने होते हैं, मगर वो शाम को जब घर आता है, अब बीवी उसका इस्तेमाल करे, बीवी उसे इज्जत दे। आका ने फरमाया, अगर बीवी शौहर को देखे और देख करके मुस्कुरा कर इस्तेमाल करे, खंदा पेशानी से इस्तेमाल करे, इस बीवी से बढ़िया कोई औरत नहीं हो सकती। क्यों? इस बीवी ने वो काम किया है कि अपने शौहर की सारी थकान दूर कर दी, सारी कुल्फतें खत्म कर दी। जब बीवी मुस्कुरा करके शौहर का इस्तेमाल करती है, शौहर की सारी तकलीफ दूर हो जाती है, सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं, उसे सुकून मिलता है, कल्बी इत्मीनान मिलता है, और फिर वो अपने बच्चों में पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। इसलिए बीवी को चाहिए अपने शौहर के लिए राहत बने, आराम का सामान बने, तकलीफ दे न बने, तकलीफ की चीज न बने। शादी का मकसद शौहर को परेशान करना नहीं होता, बल्कि शौहरों को आराम देना होता है, शौहरों को इज्जत देना होता है। शरीयत यही कहती है, कुरान यही कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, शौहरों को अपनी बीवियों के साथ नरमी का मामला करना चाहिए। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर इंतशार, बात बात पर इख्तिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। हर बात में जरा सी देर में तलाक के अल्फाज आ जाए, शरीयत इसका हुक्म नहीं देती, शरीयत हमें मना करती है। इंसानों, मुसलमानों, कान खोल करके सुनो, तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अबग़ज़ुल हलाली अत-तलाक, अबग़ज़ुल हलाली अत-तलाक। आका फरमाते हैं, हलाल कामों में सबसे बुरा काम, हलाल कामों में सबसे बेकार काम अगर कोई है तो वो तलाक देना है। बेशक आज मुआशरे में तलाक को हमने खिलौना बना दिया है। आज मुआशरे में औरत को हमने खिलौना बना लिया है। मर्दों को चाहिए कि इस खेल से बाज आए, शरीयत के साथ खिलवाड़ न करें, औरत के साथ खिलवाड़ न करें। औरत हमारी इज्जत है, औरत हमारी शान है, औरत हमारे लिए हिम्मत और कुव्वत का जरिया है। आपको याद होना चाहिए, सहाबा जब जिहाद में जाते थे, यही माए बहनें सहाबा को जिहाद के लिए तैयार करती थी, यही उनके लिए हौसले बुलंद करने का जरिया होती थी, यही उनको हिम्मतें देने वाली हुआ करती थी, आने के बाद उनकी जरूरतें पूरा करती थी। यही माए बहनें हैं जो शौहरों के लिए बीवियां बनकर उन्हें इज्जत दिया करती हैं। इसलिए शौहरों को चाहिए बीवियों की कदर करें, बात बात पर उन्हें खिलौना न बनाए, उनकी इज्जत से खिलवाड़ न करें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने तफसील बयान की है, बल्कि खुद कुरान ने बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने अभी मज़मून बयान किया था, एक तरतीब है। अगर वो तीन तरीके औरत पर कारगर न हो, इख्तिलाफ बढ़ता रहे, आपस में इंतशार बढ़ता रहे, तो बात बनने और न बनने का क्या मसला है। आगे जब आपको ये तीन मरहले भी काम न दे, नसीहत भी काम न दे, और अलग होना भी काम न दे, पिटाई भी काम न दे, इख्तिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। न बीवी समझती है, जबकि बीवी की तरफ से गलती हो रही हो, बीवी फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, इख्तिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करें?
اب شریعت نے کہا ہے، شریعت نے کہا کنبے والوں کو مخاطب کیا، برادری والوں کو مخاطب کیا ہے، ذمہ داروں کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن کہتا ہے اے خاندان والو، اے برادری والو، اے مسلمانوں، اے محلے والو، اے ذمہ داروں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے، ان کے جھگڑے بڑھتے جائیں گے، ان کا اختلاف بڑھتا جائے گا اور کہیں جا کر رکنے والا نہیں ہے، تو انہیں دیا ہے حکم تم کھڑے ہو جاؤ، تم سامنے آؤ، ایک عورت کی طرف سے آئے مرد، ایک مرد شوہر کی طرف سے آئے۔ عورتوں کو حکم نہیں ہے، عورتیں نہیں آئیں گی فیصلہ کرنے، عورتوں کو یہاں حکم نہیں، مردوں کو حکم ہے، اور ایک ایک مرد کو حکم دیا بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے 10 رائے آتی ہیں، 10 باتیں آتی ہیں، جب 10 آدمی ہو گئے تو 10 باتیں کہیں گے، یہ کچھ کہے گا وہ کچھ کہے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا، بات بنے گی نہیں، بگڑتی چلی جائے گی۔ اس لیے ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے، اگر میاں بیوی کا ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بات بن جائے، آپس میں ہمارا رشتہ چلتا رہے، تو اللہ راستہ نکال دے گا، بات بن جائے گی، صلح ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ آپس میں کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، مفتی محمد اسلم صاحب۔ شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ساتھ رہنے کا ارادہ ہو اور وہ اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ راستہ نکال دے گا۔ یہ دونوں جب راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا۔ مرد کی غلطی ہو مرد کو سمجھائیں، عورت کی غلطی ہو عورت کو سمجھائیں، بات سمجھ میں آ جائے، ان کی زندگی آگے چلے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو پھر تیسرا مرحلہ بتلا دوں، تیسرا مرحلہ جس کو ہم پہلی مرحلہ بنا لیا ہے، یہ تیسرے نمبر کا کام ہے، ہم نے اسے پہلے نمبر پر کر دیا ہے۔ ہم فوری طور پر جہاں بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی، اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے، شوہر ہی غلطی کر کے آیا ہے، شوہر نے ہی غلطی کی ہے، مگر بیوی نے اس غلطی پر شوہر کے سامنے کچھ ایسی بات کہہ دی ہے، کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس سے شوہر کا اور پارا چڑھ گیا، اب وہ اپنی غلطی کو بھول جاتا ہے، بیوی کی غلطی اس سے سامنے آ جاتی ہے، یا بسا اوقات یہ شوہر ظالم ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے، بیوی ظلم سے چھٹکارا چاہتی ہے، بیوی اسے سمجھاتی ہے ایسا مت کرو، میرے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بہت ساری مائیں بہنیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، شوہر کے ظالم ہونے کے باوجود، شوہر کے ظلم کرنے کے باوجود شوہر سے پھر بھی سمجھوتے کی شکل نکالتی ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بتاتی، پڑوسیوں سے بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ سسرال والوں سے بھی نہیں بتاتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ یہ سنجیدہ عورت بتاتی نہیں کسی کے سامنے، خاموش رہتی ہے، سہتی ہے، ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھی بیوی شوہر کے سامنے بول جاتی ہے، شوہر کا مقابلہ بول کر کے کر لیتی ہے، تم ایسا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ شوہر یہاں پر جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، انسانیت کو کھو دیتا ہے، مروت کو مٹا دیتا ہے، فوری طور پر کہتا ہے کہ تو میرے سامنے کیوں بول رہی ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے ایسا کہنے کا؟ میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں رہوں، میں جس طرح چاہوں تجھے رکھوں، ہرگز تجھے بولنے کا حق نہیں، اگر تو بول رہی ہے تو جا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی۔ انتہائی حیوانیت کا کام ہے، انتہائی درندگی کا کام ہے، یہ جانور پن اپنا ثابت کیا ہے اس نے، یہ انسانیت کا کام نہیں، یہ مروت کا کام نہیں، بلکہ یہ حیوانیت کا کام ہے۔ یہ مرحلہ تو بہت دور جا کے آنا تھا، ہم نے شروع میں ہی اسے لا کے رکھ دیا، ابھی طلاق کی نوبت کہاں آئی تھی، ابھی تو آپ کو وہ مرحلہ، پہلا مرحلہ اختیار کرنا تھا۔ کون سا؟ کہ پہلے عورت کو سمجھاؤ، نہ سمجھے بستر الگ کرو، اگر پھر بھی نہ سمجھے اب پٹائی کرو، اور پٹائی سے بھی نہ مانے تو 2 حکم کھڑے کرو اور وہ آپس میں صلح کرائیں، بات بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بنے اب ہے طلاق کا مسئلہ۔
اتنا لمبا مرحلہ گزرے گا تب تیسرے نمبر پر جا کر کے طلاق کی بات آتی ہے، اور وہ بھی 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لے کان کھول کر نوجوان مسلمان، ناسمجھ مسلمان، قرآن و سنت سے بے بہرا مسلمان، قرآن و سنت سے ناخواندہ مسلمان، قرآن کا حکم سنیں، اللہ کے رسول کا حکم سنیں۔ اللہ نے کیا حکم بیان کیا، پیغمبر نے کیا حکم بیان کیا ہے، ہمیں چاہیے ہم سر تسلیم خم کریں۔ مومن ہونے کا یہی حکم ہے، مومن ہونے کا یہی اللہ کی طرف سے ہم پر حکم عائد ہوتا ہے۔ جو حکم شریعت بیان کرے ہمیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، شرمندہ ہو جانا چاہیے، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، ارے ایک دم طلاق مت دو، ایک ساتھ 3 طلاق مت دو۔ اگر بات نہیں بن رہی ہے، رشتہ چلنے کی آپ کو امید نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، صلح کی کوئی شکل نہیں نکل پا رہی ہے، طلاق دے سکتے ہو، طلاق دے سکتے ہو، ہاں طلاق دے سکتے ہو، مگر بہت مجبوری میں، بہت آخر میں۔ مگر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سن لو، طلاق بہت اچھا کام نہیں۔ میں نے بتایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، سب سے بدترین حلال چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق دینا ہے۔ جب ایک مومن مرد اپنی مومنہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے، بے شک عرش الہی ہل جاتا ہے۔ ہم نے اسے اتنا آسان سمجھ لیا۔ سنو، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرحلے میں ہے۔ کیسے؟ جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو جائے اور اب بات بننے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، شوہر نے سمجھ لیا بیوی انتہائی بد اخلاق ہے، اس کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں، ہر حربہ اختیار کر لیا، کوئی بھی کارگر نہیں ہوتا، تو اب طلاق کا مرحلہ ہے۔ اسی طرح عورت نے سمجھ لیا شوہر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اب اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا أَوْ إِعْرَاضٍ، قرآن کہتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی بدتمیزی کا خیال ہو جائے کہ یہ مانے گا نہیں، مجھ پر ظلم کرتا رہے گا، تو اب عورت کو چاہیے کہ مرد سے اپنا پیچھا چھڑائے۔ یا عورت بدتمیز ہے، بات بنتی نہیں ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اب عورت سے اپنے کو الگ کر لے اور اپنا پیچھا اس سے چھڑا لے، اب ان کی گاڑی چلے گی نہیں۔ یہ طلاق شریعت نے رکھی ہے ضرورت کے لیے، کھلونا نہیں ہے، ضرورت کے لیے رکھی ہے۔ چنانچہ مرد جب عورت سے مایوس ہو جائے تو مرد کو یہ حکم ہے کہ جب عورت پاکی کے ایام گزار رہی ہو، پاکی کے ایام یعنی MC آنے کے بعد کے ایام، حیض آنے کے بعد کے ایام گزار رہی ہو، تو ان پاکی کے ایام میں مرد 1 طلاق دے، بس 1 طلاق، 2 نہیں، 3 نہیں، 1 طلاق دے بیوی کو، دوسری دینے کی اجازت نہیں، تیسری دینے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ اور جو حرام کا ارتکاب کرے شریعت اسے سزا دیتی ہے۔ مگر یہ تو ہندوستان ہے نا، یہاں تو اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، حالانکہ قانون کے نام پر بہت زیادہ یہاں پر کاغذات تو چلتے ہیں، مگر وہ صرف کاغذوں میں رہتا ہے، شوہر کو سزا ملتی نہیں۔ تو ایسا گناہ کا کام کرنے پر شریعت نے اس کے لیے تعزیر رکھی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے طلاق دے دو، 1 طلاق، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کان کھول کے سنیں، جو وہ لوگ جو اپنے اندر درندگی پیدا کیے ہوئے ہیں، شریعت سے ناواقف ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، دھیان سے سنو کیا فائدہ ہے اس کا، غور سے سنو۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کہا 1 طلاق دو 1 طہر میں، کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ 1 مہینہ گزرے گا، بیوی طلاق دیتے ہی عدت میں عدت شروع ہو جائے گی، لیکن بیوی رہے گی وہیں شوہر کے گھر ہی، میکے نہیں جائے گی۔ آج ہوتا کیا ہے، جہاں طلاق کا لفظ ہوا بس بیوی نے فوراً اپنے گھر فون کیا اور گھر والوں کو اطلاع کر دی، میکے والے آئے گاڑی بھر کر، شوہر کے سالے بھی، سسر بھی، محلے والے بھی، پڑوسی بھی، اور آ کر کے بس زبردستی لڑکی کو اٹھا کر کے لے گئے۔
اب اگر بات بن جاتی تو نہیں بنے گی، اگر ان کا رشتہ چل سکتا تھا تو نہیں چلے گا، انہوں نے سارا کھیل ختم کر دیا۔ شریعت نے یہ کہا کوئی نہ آئے، بیوی اپنے گھر پر اطلاع نہ کرے، میکے والوں کو نہ بتائے، بلکہ بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ 1 مہینہ تک عدت گزرتی رہے گی۔ اس 1 مہینہ میں بیوی کا کمرہ الگ، شوہر کا کمرہ الگ، گھر ایک ہی ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اب 1 مہینے تک وہ صحیح انسان، سنجیدہ انسان جس کے کوئی پرائیویٹ تعلق نہ ہو، منہ کالا کرنے کی کسی کو عادت نہ ہو، زناکار نہ ہو، صرف بیوی پر اس کا اکتفا ہے، بیوی سے ہی اس کا اپنا شرعی اور حلال طریقے کا تعلق ہے، اس مرد کے لیے یہ مہینہ گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ بیوی کے لیے بھی شوہر سے علیحدگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ 1 مہینے تک دونوں الگ الگ رہیں گے، 1 مہینے تک ایک ہی گھر میں دونوں الگ بستروں پر زندگی گزاریں گے۔ ظاہر ہے مرد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، دونوں کے جذبات ابھریں گے، دونوں کی محبتیں ابھر کر کے آئیں گی، پہلی بات یاد آئیں گی۔ ایک زمانہ تھا ہم دونوں کی زندگی میں، ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں آئے، رشتہ نکاح میں ہم جڑے، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، بیوی مجھے چاہتی تھی، میں بیوی کو چاہتا تھا، بیوی بھی یہ سمجھ رہی ہے، شوہر بھی یہ سوال سمجھ رہا، دونوں کو محبتیں پرانی یاد آ رہی ہیں۔ یہ پرانی محبت مجبور کر دے گی بیوی کو کہ اپنے شوہر کو منا دے، یا شوہر کو مجبور کر دے گی کہ وہ جا کے بیوی سے مل لے۔ اگر اس مہینے کے بیچ میں شوہر نے آ کر کے بیوی سے ملاقات کر لی، بس پھر یہ بیوی بن گئی بغیر نکاح کے ہی۔ اب نکاح کرنے کی، نیا نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوی پھر سے آپ کی بیوی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اور بیوی جا کر شوہر کو منا لے، شوہر مان جائے تو بھی یہ بیوی آپ کی بیوی ہے، نکاح میں جوں کی توں باقی رہے گی، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، آپ کا رشتہ پھر سے قائم ہو گیا، گھر اپنا چل گیا، گھر اپنا بس گیا، اجڑنے سے بچ گئے، بچے ویران ہونے سے بچ گئے۔ اگر اب بھی 1 مہینے میں کسی کے جذبات میں محبت نہیں آئی تو شریعت کہتی ہے دوسرا حیض گزر جانے کے بعد جب دوسرا طہر شروع ہو، باقی کے دن شروع ہو، تو اب دوسری طلاق دو۔ اب دوسری طلاق دے رہا ہے۔ جب دوسری طلاق ہو گئی اب پھر دونوں کو الگ رہنا ہے، ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس، اسی طرح جیسے 1 طلاق دے کر کے دونوں کو موقع دیا، اب بھی موقع ہے ان کے پاس کہ وہ آپس میں مل لیں، نکاح کی ضرورت نہیں، 2 طلاق تک رجوع کرنے کا حق ہے۔ شوہر بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو منا کر اس کے پاس رہ سکتی ہے، کسی کو اس سلسلے میں بیچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اگر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، یہ بھی باقی کے ایام گزر گئے ہیں، تو اب آگے تیسرا حیض آیا۔ 3 مہینے کا زمانہ کوئی آسان نہیں ہوتا، اکثر شوہر بیوی مل جائیں گے۔ شریعت کا اتنا عمدہ پہلو ہے، شریعت کا اتنا عمدہ اسلوب ہے، شریعت نے اتنے حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان 3 مہینوں میں 95% رشتے لوٹ آئیں گے اور نکاح ٹوٹے گا نہیں، اور نکاح اب سرنو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 95% رشتے واپس لوٹ آئیں گے اور وہ گھر بسے کے بسے رہ جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم چلیں، شریعت پر اگر ہم عمل کریں، لیکن اگر زیادہ ہی اختلاف ہے، زیادہ ہی بدمزاجی ہے، بات بن ہی نہیں پا رہی ہے، دوسری طلاق ہو گئی، تیسرا حیض گزر گیا، 3 مہینے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، بیوی شوہر کے نکاح سے نکل گئی، طلاق 2 ہوئی ہے، عدت پوری ہو گئی، بیوی شوہر کے نکاح سے نکل گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، قرآن کہتا ہے اگر اب بھی تم میں دماغ ہے، اب بھی تم میں عقل ہے، تو اپنی بیوی کو اب بھی رکھ سکتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کو رکھنا چاہو تو احسان اور بھلائی کے ساتھ رکھ لو، اسے نیا نکاح کر لو۔
اب دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، چونکہ عدت پوری ہو گئی۔ عدت کے اندر تو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، بغیر نکاح کے ہی رکھ سکتا تھا، لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو اب صرف نکاح کرنا ہے۔ دوسرا نکاح کر لو اور بیوی کو رکھ لو، بات بن گئی، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو حلالہ ہے نا کہ بھئی دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، پھر وہ طلاق دے تو پھر پہلے شوہر کے پاس، ایسا ہوتا کتنے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ دارالفتہ سے اللہ کا فضل ہے، ناچیز بندے کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں آئے دن مسائل ہیں۔ بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی، غصے میں آ کے طلاق دے دی، لڑائی میں طلاق دے دی، کسی وجہ سے طلاق دے دی، عام مطلب غصے میں طلاق ہوتی ہے، 1 2 3 تینوں طلاق دے دیتا ہے۔ اب بیوی بھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، بیوی کے گھر والے پریشان، شوہر کے گھر والے پریشان، دونوں خاندان پریشان۔ اب دارالفتہ میں آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، مفتیان اکرام کے طواف کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، مفتی صاحب کوئی راہ نکال دیجئے، کوئی راہ نکال دیجئے، میری بیوی میرے پاس رہ سکتی ہے یا نہیں، میرے بچے ویران ہو جائیں گے، بچے برباد ہو جائیں گے، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، نہ سمجھی میں ایسا کر دیا، غصے میں ایسا کر دیا، غلطی میں ایسا کر دیا۔ بیوی بھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، مگر اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، آپ نے شریعت کو پامال کیا، آپ خود پامال ہو گئے۔ اگر اس طریقے پر چلتے جو شریعت نے بیان کیا، جو قرآن نے بیان کیا، تو ایسا دیکھنے کا وقت ہی نہیں آتا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے روتے، بیوی اپنے بچوں کے لیے روتی اور 2 خاندان میں دراڑ پیدا ہو جاتی۔ ہوتا ہی نہیں ایسا، اس سے پہلے ہی آپ جڑ جاتے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے آپ کو ہوش آ جاتا اور آپ اپنے نکاح میں باقی رہتے۔ لیکن اگر آپ نے 2 طلاق دے دی، 1 طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا تو اب بھی آپ نیا نکاح کر کے بیوی کو رکھ لو، گنجائش ہے، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنا فائدہ ہے شریعت کا حکم ماننے میں، کتنا فائدہ ہے؟ ارے فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائیوں، نقصان تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے دلوں میں شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب گھناؤنی حرکتیں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تیسرے مرحلے میں اس سے نکاح کر کے اسے دوبارہ لے سکتے ہو، لیکن اگر کسی کی بات نہ بنے تو بھائی بہت اچھی بات، شریعت کہتی ہے شوہر کے لیے بیوی اور ہے، مرد کے لیے اور بیوی کے لیے شوہر اور ہے، وہ کہیں اور اپنا نکاح کر لے، کہیں اور اپنا نکاح کر لے، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن شریعت کا اسلوب بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اگر ہم مسلمان شریعت کے اس اسلوب پر عمل کریں تو کیا ہمارے گھر بگڑیں گے؟ نہیں بگڑ سکتے، ہمارے گھر اجڑ نہیں سکتے، ہماری زندگیاں تباہ نہیں ہو سکتی، ہماری زندگیاں استوار رہیں گی، ہمارے گھر باقی رہیں گے، ہم محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے۔ شریعت کو سمجھو، شریعت پر آؤ، شریعت پر عمل کرو، پڑھو شریعت کو، سمجھو شریعت کو، قرآن کو جانو۔ مائیں بہنیں کان کھول کر کے سنیں، قرآن کے حکم پر آؤ۔ مرد حضرات کان کھول کر سنیں، شریعت کے حکم پر آئیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا چاہتا ہے، قرآن کا کیا مطالبہ ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ ہماری کامیابی 100% نظام شریعت میں ہے، ہماری کامیابی 100% نظام قرآن میں ہے۔ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، قرآن ہمارے لیے قانون ہے، قرآن ہمیں جو کہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، قرآن ہم سے جو چاہے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کی فضیلت بتائی، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ بتلایا۔ اگر اختلاف ہو جائے، فطری چیز ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، تو اس اختلاف کو مٹانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اگر اختلاف نہیں مٹتا ہے، طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، تو طلاق کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے طلاق دو۔ اگر ہم نے شریعت کو پامال کر دیا، شریعت کو بگاڑ دیا اور تیسرے مرحلے کو، جو تیسرا مرحلہ طلاق کا ہے، ہم پہلے ہی مرحلے پر لے آئے
तो घर बिगड़ने से दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, हमारे बच्चों को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। आए दिन के झगड़े, आए दिन की लड़ाई घरों में अच्छी नहीं होती। मियाँ बीवी को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर शोहर बदमिजाज है, औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर औरत बदमिजाज है तो शोहर को बर्दाश्त करना चाहिए। अपने घर को बनाने की राह निकालनी चाहिए और घर संवर जाए इसके फैसले करने चाहिए। जब हमारे बच्चे, हमारी औलाद रात दिन हमारी चपकलिश देखेगी, इख्तिलाफ देखेगी, लड़ाई देखेगी, रात दिन हमारे अम्मी अब्बा आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, तो ये बच्चे गलत रविश पर चल जाएंगे, ये बच्चे अपना जहन खराब कर लेंगे और इनकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। और उसका सबब कौन बनेगा? यही माँ बाप। यही माँ बाप इन बच्चों को बिगड़ने का सबब बन जाएंगे। रहम खाओ अपने पर, रहम खाओ इन बच्चों पर, रहम खाओ अपनी नस्लों पर, अपने घरों को संवारो। तलाक को खिलौना मत बनाओ, तलाक बहुत बुरी चीज है, तलाक इंतहाई घिनौनी चीज है। अल्लाह के पैगंबर ने इसकी इजाजत नहीं दी है, मजबूरी में इजाजत दी गई है, इंतहाई दर्जे में इजाजत दी गई है। इसे अव्वल महले में हरगिज़ ज़बान पर मत लाओ, अल्लाह के लिए ऐसा न करो। अपने घरों को संवारो, अपनी इज्जत को देखो, अपनी शरीयत को देखो। आज हमने शरीयत को पसे पुल डाल दिया है, हमें कुरान से मतलब नहीं है, शरीयत से मतलब नहीं है। हमारा दिल जो चाहेगा हम वही करेंगे, हमारा रब जो चाहेगा हम वही करेंगे। ये सारी की सारी बदतमीजियां, बदअखलाकियां हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। मेरे भाइयों से मुआशरा तबाह हो रहा है, मुआशरा बिगड़ रहा है, कदरें खत्म हो रही हैं, घर उजड़ रहे हैं। हरगिज़ ऐसा ना करो। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने मिजाज को बदलो, शरीयत के हुक्म को मानो। अल्लाह ने जो तरीका बतलाया उस तरीके से मुआशरत कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरत के जितने मसाइल कुरान में बयान किए हैं, कोई और मसला इतना बयान नहीं किया। याद रखना। देखो मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, कुरान ने ज़कात का हुक्म दिया, कुरान ने हज का हुक्म दिया, कुरान ने रोजा रखने का हुक्म दिया, कुरान ने दीगर कामों का हुक्म दिया, तिजारत का हुक्म दिया, ज़राअत का हुक्म दिया, मुलाजमत का हुक्म दिया। ये सारे अहकाम कुरान ने बयान किए हैं, कुरान में मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान ने नमाज का हुक्म तो दिया है, मगर नमाज का तरीका नहीं बतलाया है। कैसे पढ़नी है, कितनी रकत पढ़नी है, फजर में कितनी रकत है, ज़ोहर में कितनी है, असर में कितनी है, इशा में कितनी है, जुमे में कितनी है, ईद में कितनी है। कुरान ने ये तफसील बयान नहीं की है, जुज़इयात बयान नहीं किए, उसूल बयान किया है। ज़कात का हुक्म कुरान ने दिया है, मगर कितने माल पर कब ज़कात वाजिब होगी, कितनी वाजिब होगी, कुरान ने बयान नहीं किया। कुरान ने हज का हुक्म दिया, मगर अरकान हज कुरान ने बयान नहीं किए हैं। कुरान ने रोजे का हुक्म बयान किया, मगर रोजे का ढंग, रोजे का तरीका, उसके आदाब कुरान ने बयान नहीं किए हैं। हाँ, कुरान ने अगर कोई चीज बयान की है उसूल और जुज़इयात के साथ, तो वो मियाँ बीवी की जिंदगी के रहने के तरीके और उसूल हैं। बेशक कुरान ने इसको बयान किया है। कुरान ने मुआशरत के उसूल बयान किए हैं, कुरान ने मुआशरत के जुज़इयात बयान किए हैं। इतने बयान किए हैं कि इतना किसी और को कुरान ने बयान नहीं किया। नमाज के जुज़इयात रसूलुल्लाह ने बयान किए, हदीस में है। ज़कात के जुज़इयात हदीस में है, तिजारत के जुज़इयात हदीस में है, मुआमलात के जुज़इयात अहादीस में है, और मुलाज़मत के जुज़इयात अहादीस में है। इसको अल्लाह के पैगंबर ने तफसील से बयान किया, मगर मुआशरत को अल्लाह तबारक व तआला ने आज खुद बयान किया है। क्यों? अल्लाह हकीम है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमतों का मालिक है। अल्लाह को तो इंसान के बनाने से पहले ही मालूम था कि मैंने इंसान की फितरत को दो मुख्तलिफ पहलुओं में बनाया है। मर्द का पहलू अलग है, औरत का पहलू अलग है। मर्द का मिजाज अलग है, औरत का
مزاج الگ ہے، اس کی فطرت الگ، اس کی فطرت جدا ہے، لیکن ان دونوں کو ساتھ رہنا ہے، ان دونوں کو ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں انتشار ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف معاملات پیش آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اختلاف مزاج کی وجہ سے ان کے جزئیات کو قرآن میں بیان کیا ہے، ان کی معاشرت کو قرآن میں بیان کیا ہے، تاکہ مسلمان قرآن کے سامنے شرمگو ہو جائے، قرآن کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دے، قرآن کے سامنے جھک جائے، قرآن جو کہہ رہا ہے اسے مانے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں تفصیل سے معاشرت کو بیان کیا، ازدواجی زندگی کو بیان کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پر پوری طرح نگاہ رکھنی ہے، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں موبائلوں پر، ہمیں ٹی ویوں پر، ہمیں اسکرینوں پر بدحال دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں انگریز ننگے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دشمن خدا کو نہیں دیکھنا ہے، یہود کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو عورت کو کھلونا بنا رکھا ہے، اور اسلام آنے سے پہلے بھی عورت کو کھلونا ہی بنا رکھا تھا۔ یاد رکھیں مسلمان عورتیں، اللہ نے اور اللہ کے مذہب اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عورت کا مقام دیا ہے، عورت کو انسانیت کے مقام پر فائز کیا ہے، ورنہ زمانہ جاہلیت کا وہ دور بھی یاد ہونا چاہیے، جب حضور نبوت کا تاج نہیں پہنے ہوئے تھے، جب شریعت نہیں آئی تھی، عورت کا کوئی حق انسانیت کو نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو انسانیت کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورت کو ایک جانور سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس چلی جائے گی، آج یہاں ہے کل وہاں چلی جائے گی، گھر میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات تو اسے زندہ زمین میں دبا دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو اتنا پامال کیا جاتا تھا، خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ اور کھلونا تسلیم کر لیا تھا۔ یورپ میں آج بھی یہی ہے، گھناؤنی حرکت آج بھی یہی ہو رہی ہے، عورت کو انہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا نے حکم دیا عورتوں کو عزت دو، عورتوں کو ان کا مقام دو، انہیں انسان سمجھو۔ عورتوں کے حالت، عورتوں کے ساتھ اتنا گھناؤنا فعل دنیا میں ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو زندہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ گھناؤنی حرکت، درندگی کی حرکت ان کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا تھا، عورت کو جب حیض آتا تھا، وہ MC کے زمانے میں ہوتی تھی، اسے سراپا گندگی سمجھا جاتا تھا، سراپا ناپاک سمجھا جاتا، گھر کے ایک کونے میں اسے گھیر دیتے تھے، یہاں پڑی رہے، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ناپاک ہے، گھر میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتی تھی، کسی کو چھو نہیں سکتی تھی۔ جیسے ناپاک چیز سے نفرت کی جاتی ہے، اسی طرح عورت سے نفرت کی جاتی تھی، مگر شریعت نے بتایا، قرآن نے بتایا، اسلام نے بتایا، ایام حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے سراپا، اس کے ہاتھ پاک ہیں، اس کا چہرہ پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، ہاں اس سے تم اپنی ازدواجی زندگی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا، اسے انسان کا انسان بنایا، انسانیت کے درجے پر فائز کیا۔ اس لیے میری بہنوں کو، میری ماں کو، میری تمام خواتین اسلام کو اس کا احسان ماننا چاہیے، مذہب اسلام کو سینے سے لگانا چاہیے، قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، سروں پر رکھنا چاہیے، سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے کہ اسلام نے انہیں عزت دی ہے، اسلام نے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اسلام نے انہیں بلندی دی ہے، اسلام نے انہیں عزت دی ہے، ان کے حقوق دلوائے ہیں، حقوق نسواں بیان کیے ہیں۔ آج ساری دنیا میں حقوق نسواں کا اعلان کر کے عورتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز ان کے دھوکے میں نہ آئے، ہر چیز ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ اپنے گھروں کو سمجھیں، اپنے شوہروں کو سمجھیں، اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے گھروں کو خوشگوار بناؤ۔ عورت گھر کے اندر، عورت گھر کے اندر مرد کی زندگی، اپنی زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کو جو چاہے پہلو دے سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی اداؤں سے، اپنے جو ہے طریقوں
طریقوں سے، اپنے آداب سے، اپنے اطوار سے اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو عمدہ بنا سکتی ہے، خوشگوار بنا سکتی ہے۔ اللہ نے عورت میں ایسی صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے عورت میں ایسی قابلیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ودیعت رکھی ہیں جس سے مرد کو انسیت ہوتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کی اچھی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنے شوہروں کو عزت دیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، اپنے گھروں کو اچھا بنائیں اور اسے سنبھال کر کے چلیں۔ یہ بچوں کا، زندگی کا، جیون کا عمدہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس اللہ نے ودیعت رکھا ہے۔ ان بچوں کے واسطے سے، ان بچوں کی زندگی پر رحم کھا کر ہمیں اپنی زندگی کو عمدہ بنانا چاہیے، اپنے رشتوں کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ ایک حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں پڑھا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھیا اور عمدہ کوئی چیز نہیں جو دو خاندانوں کے درمیان مضبوطی پیدا کرے۔ وہی ایک چیز ہے نکاح جو دو خاندانوں کو جوڑتی ہے، دو قبیلوں کو جوڑتی ہے، دو محلوں کو جوڑتی ہے، دو گاؤں کو جوڑ دیتی ہے۔ نکاح ہی وہ چیز ہے، اور اس پر سب سے بڑی دلیل حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں 13 یا 11 شادیاں کی ہیں۔ ان شادیوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو جوڑنا تھا، خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ شادیاں، سب کی سب شادیاں 50 سال 53 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ یہ جو لوگ دنیا کے بدتمیز غیر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی، میرے آقا نے شادی کی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال کی، اور حضرت خدیجہ پہلے 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی تھی، بیوہ تھی۔ اب تیسرا نکاح حضور سے ہو رہا ہے۔ بتائیے کیا حضور نے شہوت کی بنیاد پر شادی کی تھی؟ ارے شہوت کی بنیاد پر شادی ہوتی تو کواری سے ہوتی، ہم عمر سے ہوتی، مگر نہیں، حضور نے 40 برس کی 2 شوہروں کی رہی ہوئی بیوی سے شادی کی۔ اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں رہی تب تک دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر 50 برس ہے۔ اب آپ نے ساری شادیاں کی ہیں، تو کیا ان شادیوں کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ حضور نے خواہش کی بنیاد پر شادیاں کی؟ نہیں، بلکہ آپ کی شادیوں کا مقصد سیاست تھی۔ آپ نے شادیاں محلوں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے یہ شادیاں کی تھی، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے شادیاں کی تھی۔ اور ہوا جس کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور سے جوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کی اہمیت کو سمجھیں، نکاح کی فضیلت کو سمجھیں۔ نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے کمزور ہونے کو بھی دھیان میں رکھیں۔ ایک نازک ڈور ہے، ایک نازک دھاگا ہے، اسے بہت سنبھال کے رکھنا ہے، بہت سنبھال کے اسے جوڑ کے چلنا ہے۔ آخری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے رشتے ازدواج کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کی اور شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔